اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ جن لوگوں کو مغالطہ ہوا وہ سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کو، آپ کے قتل کو ایک نفس انسانی کے قتل کی معنی سمجھتے ہیں، یا ایک عام مسلمان مومن کے قتل کی معنی سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ قتل فسق ہے، کفر نہیں۔ یہاں سے فیصلہ کرنے میں ایک التباس اور ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل کو محض نفس انسانی کا قتل نہیں سمجھتا، اور آپ کے قتل کو محض کسی ایک نفس مؤمنہ مسلمان کے قتل کی مانند نہیں سمجھتا۔ یہ ہے مغالطے کی بنیاد۔ اس لیے میرے استدلال پہ کوئی احتمال نہیں آتا۔ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، آپ کی شہادت کو براہ راست اذیت رسول سمجھتا ہوں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اطہر کو براہ راست اذیت دی گئی، اور حضور علیہ السلام کو اذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے۔ ایمان کی بقا حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کے ادب اور تعظیم و تکریم پر منحصر ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ قاعدہ دے دیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ کو انظر یا رسول اللہ ایسے کلمہ کے ساتھ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایسے کلمے سے آپ کو نہ پکارو جس کے معنی میں بے ادبی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہو۔ پھر اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ نے اس امر کو بصراحت واضح کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں ادنا سی گستاخی سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، نوافل سب چیزیں ہباء منثورا کر عدم ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی آواز سے اپنی آواز کو ارادتاً بلند کرنا، اس گستاخی سے انسان کی زندگی بھر کے اعمال، فرائض و نوافل کالعدم ہو جاتے ہیں، وہ زمرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو گستاخی کا عالم ہے، اور اذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے، آپ کی جان حتر کو اذیت دینا۔ اب اس پر میں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے استدلال لاتا ہوں، جس سے ممکن ہے بہت سے لوگوں نے آیت کریمہ ہمیشہ پڑھی، مگر ان کا ذہن اطلاق کرتے ہوئے، انطباق کرتے ہوئے اس کو شہادت امام حسین کا واقعہ اور ثانیہ کربلا کے ساتھ جوڑ کے نہیں سمجھا گیا۔ آیت سورہ الاحزاب کی ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات کو براہ راست کوئی اذیت نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات احساسات اور تأثرات سے پاک ہے۔ تو اللہ کو اذیت دینے کا مطلب ہے جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، آپ کی جان اطہر کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے احساسات اور جذبات کو مجروح کرتا ہے، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، یہاں سے قاعدہ قائم ہو گیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کیا ہے، عذاب مہینہ، ذلت انگیز۔ پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی اذیت کو اپنے رسول کی اذیت کے ساتھ جوڑا، اور عین اذیت رسول کو اذیت خدا ڈکلیئر کیا۔ سو جو حضور کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی نص آ گئی، اور جب نص آ گئی تو یہ قاعدہ ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ جیسے عالم نے بھی اپنی کتاب الصارم المسلول میں تصریحاً لکھا ہے، وَمَنْ آذَ اللَّهَ فَهُوَ كَافِرٌ۔ سو جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو جو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے فَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص ہیں، الصارم المسلول، ان کی کتاب کا صفحہ 86۔ اب آگے چلیے، آگے چل کے لکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عزت و حرمت کی جہت
اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے، یعنی حرمت رسول حرمت الہی ہے، تعظیم و تکریم رسول تعظیم و تکریم الہی ہے، جیسے محبت رسول محبت الہی ہے، طاعت رسول طاعت الہی ہے، بیعت رسول بیعت الہی ہے، معصیت رسول معصیت الہی ہے، ایک ہی جہت ہے۔ فمن آذ الرسول فقد آذ اللہ، سو جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ عذاب مہین کا حکم آ گیا، اب اس سے یزید کا کفر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں عذاب کی 3 قسمیں بیان ہوتی ہیں۔ جب بھی عذاب کا تذکرہ آتا ہے، کبھی عذاب عظیم، کبھی عذاب علیم اور کبھی عذاب مہین۔ ذہن میں رکھ لیں، عذاب عظیم قرآن مجید میں 15 مرتبہ آیا ہے، یہ ترکیب۔ عذاب علیم قرآن مجید میں المناک اذیتناک یہ 66 مرتبہ آیا ہے۔ زبردست عذاب اور المناک اذیتناک عذاب یہ 2۔ تیسری قسم ہے عذاب مہین، یہ 14 مرتبہ آیا ہے۔ اب عذاب عظیم اور عذاب علیم یہ دونوں کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ، اور غیر کافر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جتنے ظالم مجرم فاسق فاجر ان کے لیے بھی سزا کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور کفار کے لیے مشرکین کے لیے بھی۔ مگر عذاب مہین 14 کے 14 مقامات قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں علماء اور مفتیان کرام کو متوجہ کر رہا ہوں نصوص قرآنیہ کی طرف۔ 14 کے 14 مقامات بتاتے ہیں کہ جب عذاب مہین آتا ہے تو صرف کفار کے لیے آتا ہے، صرف کافر کے لیے آتا ہے، یا اس شخص کے لیے جو دین کے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو۔ مرتد یا کافر کے لیے یا مرتد کے لیے، یہ غیر کافر کے لیے نہیں آتا۔ عام مسلمان ہو قاتل ہو فاسق فاجر کے لیے نہیں آتا، جیسے قرآن مجید نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھ لی، تو قرآن مجید میں جب عذاب مہین آئے تو اس کا مطلب ہے جس شخص کے لیے آیا وہ کافر ہے۔ یہ استدلال جس سے لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ انسانی جان کا قتل اور مسلمان کا قتل حرام ضرور ہے، بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے مگر وہ ملعون اور کافر نہیں ہوتا۔ اب میں اس کو قرآن سے اس تصور کی غلطی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلے اذیت رسول کا تذکرہ آ گیا کہ جس عمل سے رسول کی جان کو اذیت پہنچے وہ کفر ہے، عذاب مہین کا باعث ہے۔ اب عام مسلمان اور مومنین کو اذیت دینا، اس کا حکم بھی قرآن سے جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ناحق مومن مرد اور عورت کو اذیت پہنچائیں، تو اس کا آگے قرآن مجید نے حکم دیا فقد احتملوا بہتانا و اثم مبینا، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لاد لیا۔ تو عام اذیت دینا مسلمان کو اور مومن کو۔ اب میں امام حسین کا قتل اور قتل انسانی یا قتل نفس مومن اس میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ اگر عام مومن کو اذیت دے تو قرآن مجید اس کو بہتان اور اس کو بڑا گناہ کہتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جان کو اذیت دے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے اور کافر قرار دیتا ہے عذاب مہین کے باعث۔ جب یہ فرق قائم ہو گیا، یہاں اس سبجیکٹ کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو تو ڈائریکٹ اذیت نہیں دی، معاذ اللہ۔ جو شخص اندھا ہو گیا ہو اور خارجیت اور ناسبیت نے جس سے ہوش اور عقل و حواس چھین لیے ہوں، یا بغض اہل بیت کی آگ میں جل گیا ہو، یا اللہ رب العزت نے حب اہل بیت اور مودت قرابت رسول کی نعمت اس کے دل سے نکال لی ہو، تو وہ عین ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آئے کہ اذیت کیسے ثابت کر رہے ہیں قتل یزید سے۔ ہاں، تو میں اس کو بھی قرآن مجید سے لیتا ہوں استدلال۔ سورہ النور کی آیت نمبر 23 ہے۔ سورہ النور میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جب تہمت لگی، اذیت دی گئی، تو اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ النور میں، اس کے الفاظ توجہ طلب ہیں۔ ام المومنین، اب یہ آقا علیہ السلام کی جان اقدس ڈائریکٹ نہیں، آپ کی کسی عزیز جن سے محبت ہے، قربت ہے، اہل بیت میں سے کوئی ایک ہستی ہے، اس کی اذیت آقا علیہ السلام کی جان اطہر کی ڈائریکٹ اذیت بن رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ پارسا مومن عورتوں پر
جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناآشنا ہیں، تہمت لگاتے ہیں، وہ دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ حکم ایک کر دیا گیا، پہلے جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ملعون فی الدنیا والآخرہ تھا۔ اب جو ایسی پارسا ہستیوں کو جو گناہ کے تصور سے بھی بے خبر ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، لعنت ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس سے مراد آپ کی ذات اقدس ہے۔ اب جب آپ کی ذات اقدس اذیت دی تو وہ ملعون ہوا اذیت دینے والا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو مومن مرد اور عورت کو اذیت دیتا ہے، اس نے گناہ کیا، بوجھ اٹھایا۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، وہی عمل کیا، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ٹھہرا۔ تو قرآن مجید نے ازواج مطہرات میں سے کسی کو اذیت دینے کا حکم اور کر دیا، اور عام امت مسلمہ کے کسی شخص کو اذیت دینے کے حکم کو جدا کر دیا۔ اب قرآن مجید سے ایک سبق لیتے ہیں کہ کس طرح آقا کو اذیت پہنچتی ہے، آپ کے احساسات اور جذبات کا کس قدر خیال ہے باری تعالیٰ کو۔ اس پر جا کے ختم کر کے سانحہ کربلا کو ریلیٹ کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے۔ آگے اس میں اللہ رب العزت نے سبق دیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ آقا علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا، اللہ رب العزت نے پروٹوکول سکھایا، آپ کا ادب سکھایا، اور کیسے اذیت پہنچتی، اذیت کو ڈیفائن کیا، کیسے اذیت پہنچتی۔ فرمایا رسول کے گھر بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، بغیر اجازت کے جانا بھی حضور کو اذیت پہنچاتا ہے۔ نمبر 1، جب تمہیں دعوت دیں تو مقررہ وقت سے پہلے نہ جایا کرو، چونکہ تمہاری وجہ سے انہیں بیٹھنا پڑے گا، یہ عمل بھی ان کو اذیت دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب کھانا کھا چکو تو چلے جایا کرو، گفتگو کے شوق میں بیٹھے نہ رہو۔ یہ جو تمہارا بیٹھے رہنا، اور آقا علیہ السلام کو بھی بلا وجہ تمہارے پاس نشست کرنی پڑے گی، یہ عمل بھی اذیت دیتا ہے۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں نے 3 چیزیں کہیں، اذیت کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہی آیا کریمہ 3 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ سارے چھوٹے چھوٹے عمل یہ میرے نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ تو تھا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اذیت دینا۔ اب دوسری جان اہل بیت میں سے کسی کو تکلیف پہنچے، بے حرمتی ہو، وہ بھی حضور کو اذیت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب ازواج مطہرات سے ضرورت کی کوئی چیز مانگنی ہو تو پس پردہ مانگو، تاکہ ان کے حجاب اور پردہ داری پہ حرف نہ آئے۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اگر ان کی پردہ داری پر حرف آ گیا حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر، تو یہ عمل حضور کو اذیت دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سوال کرنے میں اگر پردے سے پیچھے ہو کے سوال نہ کیا تو پردہ داری پہ اس قدر حرف حضور کو اذیت دیتا ہے۔ اور ادھر سیدہ زینب کو قیدی بنا کے لے جانا، اور تمام عترت رسول کو قیدی بنا کے لے جانا، اور ان کے سروں کو نیزے پہ لٹکا کے قیدی بنا کے کوفہ کے بازاروں میں گھمانا، اور کوفہ سے دمشق لے جانا، اور دربار یزید میں کھڑے ہو کر مذاکرہ کرنا حضرت سیدہ زینب کے ساتھ، سیدہ فاطمہ بنت علی کے ساتھ، حضور کی پاک عترت کے ساتھ، ادھر پس پردہ بات نہ کی حضور کی کسی زوجہ مطہرہ سے، یہ رسول کی اذیت ہے۔ ادھر آقا علیہ السلام کی عترت کے ساتھ یہ حشر کرنا، یہ اذیت نہیں ہوگا؟ اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ سب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھا۔ اس آیت میں آگے فرمایا جب میرے محبوب وفات پا جائیں گے، ان کی وفات کے بعد بھی کسی زوجہ سے نکاح نہ کرنا، کہ وفات کے بعد بھی ان کی زوجہ سے نکاح کیا، یہ بھی رسول کو اذیت دے گا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بڑی اذیت کا کام ہے۔ تو حضور کی وفات کے بعد بھی ایسے اعمال جن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی قرابت کی بے تکریمی ہو، بے توقیری ہو، بے عزتی ہو، ان کی مودت کے خلاف ہو، تو ان کی جان کو تکلیف نہیں، وہ جان مصطفیٰ کی اذیت ہے۔ سو آپ کی وفات کے بعد بھی اگر کسی نے قدم اٹھایا تو آپ حیات ہیں، اذیت ہوگی۔ تو کربلا کے دن بھی حضور حیات تھے۔
جب امام حسین کا سر قلم ہو رہا تھا حضور حیات تھے، کیونکہ آپ سارا دن خون حسین اور اصحاب حسین کے خون کو جمع کر کے حضرت ام سلمہ کے خواب میں لے آئے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔